بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز خواتین و حضرات، روزانہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہماری انفرادی و اجتماعی، گھریلو اور سماجی زندگی میں مصائب و آلام، آفات و بلیات، مصیبت و اذیت اور بیماری وغیرہ، یہ سب رب قدیر عز و جل کی جانب سے امتحان و آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں، اور ان پر صبر کرنے والوں اور استقامت و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو بشارت خداوندی، قرب الہی، اجر بے حساب اور آخرت کی سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں صبر سے کام لینے کا درس دیا گیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں 90 سے زائد مقامات پر صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات میں بھی بہت سے امتحانات آئے، مگر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و ہمت کا مظاہرہ فرمایا۔ چنانچہ بچپن کی آزمائشیں، پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ عمر شریف تقریباً 5 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سفر آخرت اختیار کر گئیں۔ 8 سال کی عمر میں کفالت و پرورش کرنے والے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ کبھی اس بات کا گلہ شکوہ نہ کیا کہ مجھے والد و والدہ کے سائے سے کیوں مرحوم رکھا گیا۔ اعلان نبوت کے بعد تکلیفیں۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس پر اہل مکہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاہن، ساحر اور مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پراپوگنڈا کیا گیا۔ کبھی کفار مکہ راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی مبارک جسم پر نجاست ڈال دیتے، تو کبھی مقدس گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ حرم کعبہ میں نماز کی حالت میں ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کندھوں پر رکھ دی۔ ان سب باتوں کے باوجود کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو یا آپ کی استقامت میں کوئی فرق آیا ہو، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنی قوم کو ہدایت کی دعاؤں سے ہی نوازا۔ 3 سال تک ماں خاندان محصور رہے۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال تمام قبائل قریش نے خاندان بنی ہاشم کا سماجی مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو کر رہ گئے۔ 3 برس کا یہ زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھا چمڑا پکا پکا کر کھاتے تھے، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات ہے، یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ کہا ہو کہ اے اللہ پاک، میں تو تیرا محبوب ہوں، مجھے اتنی مشکلات میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ غم کا سال۔ صبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلوہ یہ بھی تھا کہ شیب ابی طالب سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 3 یا 5 دن بعد رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال میں ہر مشکل کے وقت کی ساتھی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ قلب اطہر پر ان واقعات کا اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ اس سال کا نام غم کا سال رکھ دیا گیا، مگر صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑا۔ طائف میں لہو لہان کیا گیا۔ صبر مصطفیٰ کا عظیم مظاہرہ اس وقت بھی ہوا جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کے ان بد قسمتوں نے جنت لینے کی بجائے
مالک جنت کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، پھر بھی ان کے حق میں بددعا کرنے کی بجائے صبر کیا اور یہی فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ عز و جل کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ دعوت اسلام دیتے وقت تنگ کیا گیا حج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس طرح عرب میں لگنے والے مختلف میلوں میں بھی تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے، مگر ابو لہب آپ کے پیچھے چلا جاتا۔ آپ کسی قبیلہ کے سامنے وضع فرماتے تو ابو لہب چلا چلا کر کہتا، یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے، ذرا سوچئے آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور ایک شخص پاس کھڑا چیخ رہا ہو کہ اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، تو اس وقت دل پر کیا گزرے گی۔ مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کہاں سے لائیں؟ آپ نے برابر دین اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ آبائی شہر سے ہجرت، اعلان نبوت کے 13ویں سال اپنا محبوب وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کیا گیا تو جاتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا، اور صبر کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جنگ کے دوران زخمی ہوئے۔ غزوہ احد میں خود جنگ میں پہنے جانے والے لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں رخسار اقدس میں چبھ گئیں، 2 دندان مبارک کا کنارہ جھڑ گیا، کفار کے کھودے ہوئے ایک گڑھے میں گر گئے، نچلا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ظالم کفار نے انتہائی بے دردی سے تیر برسائے۔ جان سے عزیز چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے پیٹ چاک کر دیا گیا، اعضاء کاٹ دیے گئے، کلیجہ نکال دیا گیا، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ زوجہ مطہرہ پر تہمت لگائی گئی۔ غزوہ مرسی سے مدینہ واپس آتے ہوئے ایک واقعہ کی بنا پر منافقین نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قلبی رنج پہنچایا، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں کہ کوئی نازیبا کلمہ زبان مبارک پر نہ آیا۔ آخرکار اللہ کریم نے ام المومنین کی طہارت و پاکیزگی پر 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ کھانے میں زہر دیا گیا۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا، جس سے عمر بھر تعلق میں تکلیف رہی، مگر صبر و عفو مرحبا کہ زینب سے ذاتی بدلہ نہ لیا۔ لبید بن عاصم یہودی نے آپ پر جادو کیا، معلوم ہو جانے کے بعد آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس سے کچھ تراز نہ فرمایا۔ اولاد کے انتقال، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ تمام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی خالق حقیقی سے جا ملے، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ دیکھا گیا کہ آپ نے کسی بھی شہزادے یا شہزادی کی وفات پر اللہ پاک سے شکوہ نہ کیا، بلکہ انتہائی صبر کے ساتھ ان تمام صدمات کو برداشت فرمایا۔ یہ تھوڑے سے واقعات اختصاراً پیش کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ کمال صبر و ہمت کے پیکر تھے۔ اس میں ہمارے ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے نصیحت کے بہت سے مدنی پھول ہیں جو ذرا سی پریشانی پر درس دینا چھوڑ دیتے ہیں۔
کسی کے ٹوک دینے پر مدنی دورہ اور دیگر مدنی کام ترک کر دیتے ہیں اور اولاد پر آزمائش آنے پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اللہ عظیم ہمیں بھی پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمال صبر سے حصہ عطا فرمائے۔